اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے طائف کے سفر کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پیدل گئے تھے، اور پیدل جانے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ آپ راستے میں جانے والے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے چلے جائیں۔ آپ نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ حج کے موقع پر آپ ضرور حج پر آنے والے لوگوں سے ملتے اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے۔ ایسے 14 قبائل کا ذکر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی۔ جب سے آپ کو اپنے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، جب آپ دعوت دیتے تھے تو آپ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری حمایت بھی کرو، مجھے پناہ بھی دو۔ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ مجھے پناہ دے دے، کیونکہ آپ کے قبیلے نے آپ کو نکال دیا تھا۔ جب آپ یہ لوگوں سے مطالبہ کرتے تو لوگوں کا سب سے پہلا جواب یہ ہوتا کہ جس شخص کو اس کی قوم نے اپنے قبیلے سے نکال دیا ہے وہ شخص ہماری اصلاح کیسے کرے گا۔ تو میں آپ کو توجہ اس بات پہ دلانا چاہتی ہوں کہ ابو لہب کے سردار بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ طائف میں بھی جو آپ کے ساتھ برا سلوک ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کو اگر آپ کی قوم نے اپنے قبیلے سے نکال دیا ہے، اور ایک قوم اپنے فرد کو بڑی اچھی طرح جانتی ہے، تو ایسا شخص ہماری اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہو اور وہ اپنی قوم کا اور اپنے قبیلے کا باغی ہو۔ تو یہ چیز آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک امید کی کرن پیدا کی۔ ہوا کیا کہ کچھ لوگ جن کا تعلق مکے سے نہ تھا وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں ایک شخص جو تھے ان کا نام تھا سوید بن صامت۔ یہ اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور سوجھ بوجھ کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ یہ بھی مکے آئے اور کفار نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنا چاہا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو یہ کہنے لگے کہ میرے پاس بھی بہت سی حکمت کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سی حکمت کی باتیں ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ وہ کہنے لگے میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ لقمان جو تھے یہ عرب میں ایک حکیم اور دانا شخص کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور سننے کے بعد اسے قرآن سنایا۔ جب قرآن سنایا تو قرآن اس کے دل میں اتر گیا۔ یہ شخص جو تھے یہ ایمان لے آئے۔ ان کا تعلق یثرب سے تھا، جس کو بعد میں مدینے کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص ایاس بن معاذ کا بھی ہمیں احادیث میں نام ملتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ بھی حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ ایمان لے آئے۔ ایک اور شخص جن کا ہمیں احادیث میں بڑی تفصیل سے ذکر ملتا ہے اور ان کا تعلق مکے سے نہ تھا، یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ ان کا واقعہ صحیحین میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق بنو غفار قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ حاجیوں کو لوٹتے تھے۔ حضرت ابو ذر کو جب یہ خبر ملی کہ ایک شخص جو ہے
اس کا مکہ میں ظہور ہوا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ جا کے حالات کا پتہ کر کے آئے۔ بھائی مکہ سے ہو کر آئے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خود سامان سفر باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ گئے، وہاں پہ بیت اللہ میں ٹھہرے رہے۔ رات کو وہاں سے نکل کر جا رہے تھے تو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے جو کہ مکے کے رہنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو پیشکش کی کہ آئیے آپ میرے ساتھ میرے ہاں رہ لیجیے، میرے ہاں رات گزاریے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو ضرورت تھی، وہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ صبح ہوئی، پھر بیت اللہ میں آ گئے۔ سارا دن بیت اللہ میں گزرا۔ اگلے دن پھر بیت اللہ سے نکلے رات کے وقت، حضرت علی پھر راستے میں ملے۔ حضرت علی نے ان کو دوبارہ پیشکش کی کہ آئیے میرے ہاں رات گزاریے۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ اب ان 2 راتوں میں نہ حضرت ابو ذر غفاری نے کوئی بات کی اور نہ ہی حضرت علی نے پوچھا۔ حضرت ابو ذر غفاری اس لیے محتاط تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مکے میں جو کوئی ایمان لاتا ہے اس کا برا حال ہوتا ہے، حالات جو تھے خطرناک نظر آئے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کھلی بات کرنے مناسب نہ سمجھی۔ تیسری رات کو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے نہ بتائیں گے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ابو ذر غفاری چونکہ تیسری رات تھی، انہوں نے بھی سوچا یہ شخص جو ہے میرا ہمدرد ہے، مخلص ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ میں اس طرح کر کے ایک شخص کی تلاش میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا تم صحیح جگہ پر پہنچے۔ حضرت علی ان کو لے کر صبح دار ارقم کی طرف چلے، اور حالات اتنے خطرناک تھے کہ حضرت علی نے ان سے کہا کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، اور اگر کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو میں رک جاؤں گا، تم بھی پھر رک جانا، تم ادھر ادھر ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر معاملہ ٹھیک چلتا رہا تو ہم چلتے رہیں گے۔ خیر جی، راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ حضرت علی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں یہ 11 نبوی کے ہیں، کچھ اس کے آغاز کے ہیں، کچھ اس کے درمیان کے ہیں۔ بہرحال ابو ذر غفاری جو تھے یہ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے قبیلے بنو غفار میں واپس چلے جاؤ، جب ہم تمہیں کہیں گے تو پھر تم آ جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری بڑے جرأت مند تھے، کہنے لگے میں بیت اللہ میں اپنے ایمان کا اعلان ضرور کروں گا۔ وہاں گئے، بیت اللہ میں جا کے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہوا کیا، کفار نے بات سن لی، کفار نے مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑا نہیں، بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ حضرت عباس کو اطلاع ملی۔ حضرت عباس نے آ کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ان کے علاقے سے تمہارے تجارت کے قافلے گزرتے ہیں، تمہارے حاجیوں نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اگر تم سے بدلہ لیا تو پھر کیا بنے گا؟ لوگ اس کے باوجود بھی باز نہیں آئے۔ اب حضرت عباس نے کیا کیا، ان کے اوپر لیٹ گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ لوگوں نے ان کو مارنے سے پرہیز کیا۔ ویسے بھی ابھی حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے تھے، تو اس طرح کر کے حضرت عباس نے ابو ذر غفاری کو بچایا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ ابو ذر غفاری جو تھے آئے اور بیت اللہ میں اعلان کر دیا اپنے ایمان لانے کا۔ کفار نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہی بات ہوئی کہ حضرت عباس نے آ کے ان کے اوپر لیٹ کر ان کو بچایا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے حضرت یہ بڑی تفصیل سے صحیحین میں موجود ہے۔ بہرحال یہ بھی ایمان لے آئے۔ ان کا تعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا قبیلہ بنو غفار سے تھا۔ اس کے علاوہ یمن سے 2 نیک روحیں جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت طفیل دوسی ہے۔ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا۔ یہ حج کے لیے آئے۔ کفار مکہ نے
ان کے بڑے کان بھرے کہ تم کہیں محمد کی باتوں پہ نہ جانا، اس نے ہمارے معاشرے میں فساد بپا کر رکھا ہے، ان کی باتوں سے کہیں متاثر نہ ہو جانا۔ یہ کفار مکہ کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب بیت اللہ میں گئے تو کانوں میں روئی ڈال رکھی تھی کہ میرے کان میں کہیں محمد کی آواز نہ پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنانی تھی بات، ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی اور انہیں اچھی بھی لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جانے لگے تو یہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پہنچے، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، ان کے دل میں اتر گیا۔ وہ پہلے ہی بیت اللہ میں اثر کر چکا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیجئے، مجھے کوئی نشانی عطا کر دیجئے، میں اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشانی عطا کی، ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر سورج جیسی روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ کہنے لگے میری قوم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر انہیں اطمینان نہ ہو، ایسا کیجئے یا رسول اللہ کہ یہ نشانی جو ہے یہ مجھے کسی اور جگہ پہ عطا فرما دیں۔ اب ان کے اس مطالبے پر وہ روشنی جو تھی، ان کی جو لاٹھی تھی، ان کا جو عصا تھا، اس کے سرے پر آ گئی اور یہ اپنے گھر گئے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، انہوں نے جا کے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، گھر والے ایمان لے آئے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے بعد یہ 60-70 خاندانوں سمیت انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ان کا تعلق یمن سے تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور نمایاں شخص جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ تھے ضماد ازدی۔ یہ ضماد ازدی جو تھے یہ بھی اپنی قوم کے سمجھدار لوگ تھے، علاج کے ماہر تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، لوگوں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھرے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، ایسی کون سی بات ہے، میں بات سن لیتا ہوں، غلط ہوگی تو نہ مانوں گا، صحیح ہوگی تو میں غور کروں گا۔ بہرحال ضماد ازدی جو تھے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسیب اتارنے کے ماہر تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں ان کا علاج کر لوں گا اگر ان کو کوئی بیماری ہوئی تو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ آپ اس وقت فرما رہے تھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ضماد ازدی کہنے لگے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیے۔ دوبارہ آپ نے سنائے، پھر کہنے لگے مجھے دوبارہ سنائیے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات ادا کیے، کہنے لگے یہ کلمات تو سمندر سے زیادہ گہرے ہیں۔ یہ کلمات ان کے دل میں اتر گئے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ ان کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ پہلے جو 3 افراد تھے، 2 افراد جو تھے ان کا تعلق یثرب سے تھا، ابو ذر غفاری کا تعلق بنو غفار سے، اور یہ جو آخری 2 شخص ہیں حضرت طفیل دوسی اور ضماد ازدی، ان کا تعلق یمن کے ساتھ تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے مکے سے باہر کے لوگ تھے جو ایمان لا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 11 نبوی میں ہی آپ کو ایک اور کامیابی عطا فرمائی۔ 11 نبوی میں ہی مدینے سے کچھ لوگ جو تھے حج کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حسب معمول دعوت دی۔ ان میں سے 6 لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ لوگ ان دنوں جنگ بواس سے بڑے سخت پریشان تھے۔ یہ جنگ بواس جو تھی یہ مدینے کے 2 قبیلے والوں میں جاری تھی۔ مدینے میں اوس اور خزرج 2 اہم قبیلے تھے۔ اوس کی تعداد کم تھی، خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اور ان میں آپس میں بڑی سخت لڑائی تھی۔ یہ جو جنگ تھی یہ 110 سال سے جاری تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک قبیلے کے لوگ جب قوت میں آتے، ان کی اولادیں جوان ہوتی، وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں پر حملہ کرتے، ان کے تمام لڑائی کے قابل مردوں کو قتل کر ڈالتے، ایک طرح سے ان کی جڑ کاٹ دیتے، جنگ ختم ہو جاتی۔ ہوتا یہ اس قبیلے کے لوگ جو تھے ان کے جب بچے جوان ہوتے وہ جنگ کو پھر سے جوان کر دیتے،
وہ آتے اس قبیلے سے بدلہ لیتے۔ عربوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ مقتول کا بدلہ لینے کے چکر میں یہ جنگ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جنگ جو ہے، جنگ بعاث جو ہے، یہ 110 سال سے جاری تھی، اور مدینے کے لوگ اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یثرب کے جو 6 لوگ تھے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھی بات کیوں نہ پیش کروں، ایک اچھی دعوت کیوں نہ دوں۔ تو یہ 6 لوگ جو تھے یہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اگلے سال کیا ہوا کہ 12 لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان میں 5 تو پچھلے سال والے تھے اور 7 لوگ نئے تھے۔ یہ لوگ بھی حج کے موقع پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی۔ 5 لوگ پہلے تھے، 7 لوگ مزید تھے، اب 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ساتھ ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیجئے، ہمارے ساتھ کسی دائی کو بھیجیے جو کہ مدینہ میں قرآن کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ مصعب بن عمیر جو تھے بڑے خوبصورت تھے، ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ بہرحال انہوں نے بڑی ہی محنت اور بڑی ہی کوشش کے ساتھ مدینہ جا کے دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ یہ وہاں پہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے۔ اسد بن زرارہ جو تھے یہ جو پہلے سال لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے تھے، تو اسد بن زرارہ بھی اس سلسلے میں بڑے پرجوش تھے اور مصعب بن عمیر بھی بڑے پرجوش تھے۔ تو مصعب بن عمیر جو تھے یہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ مدینے کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کو ایک قابل ذکر کامیابی مل گئی کہ سعد بن معاذ جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو دین کی دعوت دی، اور ہوا یہ کہ اگلے سال کے آخر تک حالات یہ بن گئے تھے کہ مدینے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ جو پہلی دفعہ 6 لوگ ایمان لائے ہیں یہ 11 نبوی کی بات ہے، یہ جو 12 لوگوں نے اگلے ساتھ بیعت کی ہے یہ 12 نبوی کی بیعت ہے، 12 نبوی کا ذکر ہے۔ اور اگلے سال 13 نبوی میں کیا ہوا کہ بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے مدینہ سے، جن میں سے 73 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ ان کوششوں کا نتیجہ تھا جو کہ حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر نے مل کر کی تھیں، اور جن میں حضرت سعد بن معاذ کے ایمان لانے کی وجہ سے بہت تیزی پیدا ہو گئی تھی۔ تو 13 نبوی میں 73 لوگ جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حج کرنے والے تو بہت سے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور ان میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ تو لہٰذا یہ کل 75 لوگ جو ہیں یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں نے آپ کو یہ دعوت دی کہ مکے کے لوگ کب تک آپ پر ظلم و ستم کرتے رہیں گے، ہم کب تک آپ کو دیکھیں کہ آپ مکے والوں کا ظلم و ستم سہتے رہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کے مدینے کو اسلام کا مرکز بنائیے، ہم اس کی آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اب اس موقع پر جو بیعت ہوئی اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، اور یہ آپ یوں سمجھ لیجئے اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ تھا، بہت اہم واقعہ تھا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جنگ بدر کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اہم واقعہ تھا، لیکن بہت سے صحابہ جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جنگ بدر کی بجائے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں اور وہ
مدینے کو اپنا مرکز بنا لیں، اور پھر مدینے کو مرکز بنانے کے ساتھ اسلام کی ساری تاریخ جو تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ مدینے میں ہی رہ کے مسلمانوں نے جنگیں کی، مسلمانوں نے کفار سے مظالم کا بدلہ لیا، اور انہی کے نتیجے میں تمام جزیرہ نما عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ جو راستہ تبدیل ہوا ہے، یہ جو ایک نیا ٹریک آیا ہے، یہ بہت اہم تھا۔ اس سلسلے میں آپ کو ذرا زیادہ تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ بیعت عقبہ جو ثانیہ تھی، یہ 13 نبوی میں ہوئی، حج کے موقع پر۔ حج جب لوگوں نے کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی مقرر کر دی منا میں ہی، حج ختم ہونے کے بعد، کہ وہاں پہ یہ بیعت ہوگی۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے ڈیروں پر سو جاؤ، اور تم کچھ رات سونے کے بعد فلاں فلاں وقت میں فلاں جگہ پر آ جانا۔ یہ بڑے خفیہ انداز میں بیعت ہو رہی تھی، تاکہ ایسا نہ ہو کفار کو پتہ چلے اور کفار اس کو ہائی جیک کر لیں۔ تو یہ جو بیعت تھی بڑے پرجوش ماحول میں ہوئی۔ اس بیعت کے بارے میں کعب بن مالک کی حدیث جو ہے وہ بڑی وضاحت سے ہے۔ اس بیعت کے حالات کیا تھے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تفصیل بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت عباس کو لے کر گئے۔ حضرت عباس ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، عرب میں قبائلی سسٹم تھا۔ اس قبائلی سسٹم کی وجہ سے قبیلے کے لوگ اپنے رشتہ داروں کی بڑی حمایت کرتے تھے۔ تو حضرت عباس جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اب یہ 73 لوگ جنہوں نے بیعت کرنی تھی، یہ وہاں پہ جمع تھے پہاڑ کی گھاٹی میں، اور حضرت عباس نے بات کی ابتدا کی۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے یہ اپنی قوم میں بڑی عزت والا ہے، بڑا شرف والا ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، تو دیکھ لو تم اس کو دعوت دے رہے ہو کہ تم اسے اپنے شہر میں لے جاؤ، اگر تو تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر تم اسے لے جاؤ، اور اگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ابھی ہی اس بات کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہوگا، تو یہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ یہ بات سن کر حضرت برا بن معرور جو تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم ہر حال میں آپ کی حفاظت کریں گے، ہم جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ یہ بیعت جو تھی یہ کن دفعات پر ہو رہی تھی، کن شرائط پر ہو رہی تھی۔ بیعت کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، سورہ ممتحنہ میں، اور اس وقت معاشرے میں جو برائیاں تھیں انہی برائیوں سے رکنے کا ایک شخص اللہ کے رسول سے وعدہ کرتا تھا۔ یہ الفاظ میں آپ کو ان کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ ان میں 5 گناہوں سے بچنے پر بیعت لی جاتی تھی۔ سب سے پہلی بات، شرک نہیں کرو گے، دوسری بات چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، اور چھٹی جو شرط ہوتی تھی وہ یہ تھی ولا یاسینک فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو یہ تو بیعت کی وہ دفعات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی انہی باتوں کی بیعت لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس جو بیعت عقبہ ثانیہ جو تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور باتوں پر بھی بیعت لی تھی۔ آپ نے انہیں کہا تھا کہ تم ہر حال میں میری اطاعت کرو گے، خواہ چستی ہو یا سستی ہو، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تم ہر حال میں، خواہ تنگی ہو خواہ خوشحالی ہو، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ تیسری دفعہ یہ تھی کہ تم ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اور اللہ کے معاملے میں تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے۔ اور آخری دفعہ یہ تھی کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جیسے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جن جن چیزوں سے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو تم میری بھی حفاظت ویسے ہی کرو گے۔ یہ دفعات میں ایک دفعہ پھر آپ کو دہرا دوں کیونکہ یہ آسان باتیں نہیں تھیں۔ وہ پہلی جو تھی بیعت کی دفعات اور بیعت کی شرائط، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، وہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ تو تھیں ہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پابند کیا تھا
ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے، میری بات مانو گے، تم آسانی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے۔ تیسری دفعہ یہ تھی تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اور اس سلسلے میں تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو، ہر اس چیز سے جس سے تم اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو، تم میری بھی حفاظت کرو گے۔ اور آپ نے بتایا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں جنت ملے گی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بات کا آغاز جو ہے وہ حضرت عباس نے کیا، اور حضرت عباس نے انہیں احساس دلایا کہ یہ جو تم ان کو دعوت دے رہے ہو کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ تشریف لے آئیں، اس کی سنگینی کا احساس دلایا، اور انہیں کہا کہ بھئی اگر تم نے کل کو اس پر عمل نہیں کرنا یا کل تم اس معاہدے پر پورے نہ اترے تو بڑا بہتر ہے آج اس کو چھوڑ دو۔ محمد اپنے خاندان میں باعزت ہیں۔ خیر، میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت اسد بن زرارہ جو تھے یہ بڑے پرجوش تھے، یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ہر حال میں آپ کی بیعت کریں گے، ہم ان تمام شرائط کو مانتے ہیں، ہم ہر حال میں بیعت کریں گے۔ اب اسی اثنا میں ابن الحیثم جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہود کے ساتھ کچھ معاہدے ہیں، ہمارے کئی لوگوں کے ساتھ دشمنیاں ہیں، کئیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو آپ غالب آ جائیں اور آپ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، آپ کی ہمدردیاں پھر مکے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تمہارا خون میرا خون ہوگا، تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، تم جس سے صلح رکھو گے میں اس سے صلح رکھوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کو نبھایا۔ آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کا پورے جزیرۃ العرب پر آپ کی حکمرانی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں ٹھہرے، آپ مدینہ واپس گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ واپس گئے، اور آپ کی قبر بھی مدینہ میں ہی ہے۔ تو آپ نے اپنا یہ فرمان جو تھا وہ نبھایا کہ میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، تم جس سے تم صلح کرو گے اس سے میری صلح ہوگی، اور جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میری جنگ ہوگی۔ لہٰذا یہ والی بات آپ نے نبھائی۔ بہرحال یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں تو کہ ایک اور صحابی نے اس بیعت کی سنگینی کا احساس دلایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یثرب والو، ایسا نہ ہو کل کو تم اپنی اس بیعت سے واپس پھر جاؤ۔ یہ اس بیعت کا مطلب یہ ہے تمہارے سرداروں کا قتل اور ساری دنیا سے دشمنی، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی، تمہارے سردار قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کل کو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج اگر تم یہ بیعت نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن اگر کرنے کے بعد تم اس سے پیچھے ہٹے تو پھر تمہیں دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن جو انصار تھے، مدینے کے لوگ تھے، ان کا جوش اور جذبہ برابر بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ہر حال میں یہ بیعت کریں گے۔ لائیے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سب سے پہلے اسد بن زرارہ جو کہ نوجوان تھے اور جنہوں نے دین کی تبلیغ میں بہت محنت کی تھی، انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے لوگوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ 73 آدمیوں نے یہ بیعت کر لی۔ 73 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ اب اس بیعت کے ساتھ فوری طور پہ فرق کیا پڑا کہ مدینہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ یوں سمجھ لیجئے ایک طرح سے حکومت قائم ہو گئی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 73 لوگوں میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے۔ 12 لوگوں کا انتخاب کیا، جن میں سے 9 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، 3 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا،
اور ان کو اپنے اپنے قبیلے کا ذمہ دار بنا دیا۔ وہ دینی طور پر بھی ان کے ذمہ دار تھے، معاشرتی طور پر بھی ان کے ذمہ دار تھے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے اس کی مثال کہ جیسے کوئی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ معاشرتی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، دینی معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 12 نقیب تھے، یہ اپنے اپنے علاقے کے اور اپنے اپنے قبیلے کے دینی معاملات میں بھی ذمہ دار تھے اور معاشرتی معاملات میں بھی۔ تو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے بھی تھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسی بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مکے میں تھے، لیکن ان کا اقتدار مدینے پہ قائم ہو چکا تھا ان 12 نقیبوں کے ذریعے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے تھے اپنے اپنے قبیلے کے معاملے میں، اپنے اپنے علاقے کے معاملے میں۔ تو یہ اہم کارروائی جو تھی یہ یہاں پہ سر انجام پا گئی۔ اب ہوا کیا کہ ادھر سے شیطان کو اس معاہدے کا پتہ چل گیا۔ شیطان نے بڑی اونچی آواز سے پہاڑ پر آواز لگائی، مکے والو، یہاں تمام سابی لوگ، تمام بے دین لوگ محمد کے ساتھ جمع ہیں اور یہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس وادی کا شیطان ہے، میں اس کے لیے ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، جلدی جلدی اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اپنے اپنے ڈیروں کو واپس چلے جاؤ۔ خیر جی، لوگ اپنے ڈیروں کو واپس چلے گئے، لیکن یہ آواز چونکہ لگ چکی تھی، ویسے بھی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پچھلی رات یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی، چاندنی موجود تھی، چاندنی کی روشنی میں یہ سارے کام انجام پا رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ 73 لوگوں کی بیعت ہوتے بھی کافی وقت لگ گیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو کفار نے کیا کیا، ایک بڑا وفد لے کر آئے اور یہ جو مدینے والوں کے خیمے تھے ان کے اندر پہنچے اور جا کر ان سے کہا کہ تم نے ہمارے خلاف یہ معاہدہ کیا ہے اور تم محمد کو یہاں سے نکال لے کے جانے کے لیے آئے ہو، ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ انہیں خوب دھمکیاں دیں۔ اب یہ جو مشرکین تھے حج کرنے والے، انہوں نے کہا کہ واللہ ہمیں تو ایسے کسی معاہدہ کا پتہ ہی نہیں، اور حقیقت ہے انہیں واقعی پتہ نہیں تھا۔ یہ معاہدہ تو ہوا تھا ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ عام مشرکین یثرب ان کو واقعی اس معاہدے کا نہیں پتہ تھا۔ اسی طرح یہ جو کفار مکہ تھے یہ عبداللہ بن ابی کے خیمے میں بھی گئے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بھی اس معاہدے سے بے خبر تھا۔ وہ کہنے لگا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو میری قوم مجھے ضرور بتاتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے بتائے بغیر کوئی ایسا معاہدہ کرے۔ اسے بھی علم نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاہدہ جو تھا بڑا خفیہ اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ اس معاہدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک سائڈ پہ اور حضرت ابو بکر کو دوسری جگہ پر پہرے کے لیے بھی مقرر کیا تھا کہ کوئی ادھر نہ آئے۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ رات کے پچھلے پہر ہوا تھا اور خفیہ طور پر ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی بھی کہنے لگا کہ مجھے بھی ایسے معاہدے کا پتہ نہیں ہے۔ خیر جی، اس وقت تو کفار چلے گئے، لیکن ان کے دل میں ایک گرہ پڑ چکی تھی۔ وہ مسلسل اس کی کھوج کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بات سچی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں 2-3 دن گزر چکے تھے، حجاج کے قافلے اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا چکے تھے۔ جب انہیں یقین ہونے لگا تو انہوں نے کیا کیا کہ انصار کے پیچھے انہوں نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے دوڑائے۔ باقی سارے حجاج تو نکل چکے تھے، لیکن سعد بن عبادہ جو تھے یہ ان کے قابو آ گئے۔ ان کے علاوہ ایک اور صحابی جو تھے وہ ان کے قابو آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، سعد بن عبادہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے سعد بن عبادہ کو رسیوں میں جکڑا اور بڑی بری حالت میں ذلیل کرتے ہوئے مکے لے آئے۔
جب سعد بن عبادہ کی اس ذلت کا مطعم بن عدی کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے سعد بن عبادہ کو چھڑایا، کیونکہ سعد بن عبادہ کے علاقے سے جب کفار قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے اور مطعم بن عدی کے خاص طور پہ قافلے گزرتے تھے تو وہ حضرت سعد بن عبادہ کی پناہ میں گزرتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو تھے وہ ان کی حفاظت میں ان کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، تو لہٰذا مطعم بن عدی نے اپنے ان تعلقات کے واسطے سے آ کر سعد بن عبادہ کو چھڑایا، ورنہ قریش مکہ نے ان کے ساتھ بڑی ذلت کا سلوک کیا۔ بہرحال جی یہ معاملے جو تھے یہ چل رہے تھے، سعد بن عبادہ جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، ورنہ انصار کو جب اس کی خبر ملی کہ ہمارے سردار کو اس طرح کر کے کفار مکہ نے پکڑ لیا ہے اور ان کو ذلیل کر رہے ہیں، تو وہ حملہ کرنے کے لیے اسی وقت تیار ہو گئے، لیکن اتنی دیر میں دیکھا کہ سعد بن عبادہ جو تھے یہ واپس یثرب کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ پہلے حکم دیا تھا حبشہ کی طرف، لیکن حبشہ اور مکہ کے درمیان سمندر حائل تھا۔ یہ جو علاقہ تھا مدینے کا یہ قریب بھی تھا اور درمیان میں کوئی ایسا سمندر کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ مدینے اور مکے کا فاصلہ جو ہے 450 کلومیٹر۔ اس دور میں یہ 8 دنوں کا سفر ہوتا تھا۔ آج کل اگر تیز رفتار گاڑی آپ کو مل جائے تو یہ سفر 4 گھنٹوں میں بھی طے ہو جاتا۔ تو لہٰذا اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قریبی پناہ گاہ دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ وہاں ہجرت کر جائیں، اور پھر صحابہ نے وہاں پہ ہجرت جو ہے تھی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور کامیابی سے نوازا، اور وہ کامیابی کون سی تھی؟ معراج کی۔ معراج النبوی مسلمانوں کے اندر بڑا مشہور ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک معراج اور ایک اسرا۔ اسرا جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جبکہ معراج کا ذکر احادیث میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی واقعہ اسرا سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ جو معراج آپ کو کرائی گئی، اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 11 نبوی 27 رجب کو ہوا، اور یہ عام طور پہ یہی خیال ہے، اسی لیے لوگ 27 رجب کو عبادت بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معراج جو ہے وہ ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، یہی 11 نبوی کو 27 رجب کو، لیکن وہ تاریخ کا تعین نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 13 نبوی میں ہوئی، بعض کا خیال ہے کہ ہجرت سے صرف 4 مہینے پہلے، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، ہجرت سے سال قبل۔ بہرحال یہ وہ اختلافات ہیں جو کہ معراج کی تاریخ کے سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا معراج کی کوئی معین تاریخ اور سال بھی معین نہیں ہے، تاریخ تو بڑی دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آسمان پر بلایا اس کی تفصیلات ہمیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، احادیث میں سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے حتیم میں تھے، حتیم میں آپ کے پاس فرشتے آئے اور فرشتے آپ کو لے گئے
مسجد اقصی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ پھر شک صدر ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آپ 4 سال کے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس وقت بھی آپ کا شک صدر ہوا تھا، اب پھر آپ کا شک صدر ہوا۔ شک صدر کے سلسلے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کا شک صدر 4 دفعہ ہوا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ 2 دفعہ کا ذکر تو بڑا مستند ہے اور یقینی ہے۔ بہرحال اسرا کے موقع پر آپ کو پہلے آپ کا شک صدر ہوا، آپ کے سینے کو کھولا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا اور دل کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ اس کو زمزم سے دھویا گیا اور زمزم سے دھونے کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھرا گیا، اور یہ آپ کی تیاری تھی معراج پہ جانے کے لیے، اور پھر اس کو واپس رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر آپ سوار ہوئے۔ براق جو تھا وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا۔ براق جو ہے سفید رنگ کا تھا، اور اس کی جو رفتار تھی حد نگاہ تک تھی۔ اس کا ایک قدم اور دوسرے قدم کا فاصلہ حد نگاہ کا تھا، یعنی جتنی دور تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہ اتنا تیز رفتار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد اقصی میں لے جایا گیا، بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو جماعت کرائی، آپ ان کے امام بنے، اور اس کے بعد پھر انبیاء کا آپس میں تعارف بھی ہوا مختصر سا، اور یہ جو آپ کی سب کو امامت کرانا تھا، یہ آپ کی امامت کا اور سید الانبیاء ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ وہاں پہ آپ کو دودھ، شہد اور شراب پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، اور حضرت جبریل نے کہا کہ اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ وہاں سے آپ کو پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ آسمانوں پر لے جانے میں آپ کے ساتھ حضرت جبریل بھی ساتھ تھے۔ حضرت جبریل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو یہ بھی سوال کیا گیا کیا ان کو دعوت دی گئی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ ہاں، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی، جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے حضرت ہارون سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ ان ساروں نے آپ کا استقبال کیا۔ جیسے پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا اور کھولا گیا تھا، اسی طرح سارے 7 آسمانوں پر ہوا۔ حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، آپ کی رہنمائی کر رہے تھے۔ سارے انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا، کسی نے بیٹے کے لقب کے ساتھ پکارا اور کسی نے بھائی کے لقب کے ساتھ پکارا۔ بہرحال یہ 7 آسمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو بیت معمور دکھایا گیا۔ بیت معمور کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اور یہ فرشتوں کا سمجھ لیجئے خانہ کعبہ ہے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک دفعہ بیت المعمور میں جانے کا موقع مل جائے، اس کو دوبارہ قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر اس وقت بہت سی روشنیاں تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حضور لے جایا گیا۔ یہاں تک تو حضرت جبریل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن جب آپ کو اوپر لے جایا گیا وہاں پہ حضرت جبریل کا ذکر نہیں ملتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حضور پہنچے، وہاں پہ آپ کو 3 تحفے دیے گئے۔ ایک پہلا تحفہ تو 5 نمازوں کا تھا، دوسرا تحفہ جو تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تھا، اور تیسرا تحفہ مسلم کی حدیث کے مطابق یہ تھا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اس کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ 3 تحفے آپ کو دیے گئے۔ باقی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو اس بارے میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا تمہاری یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات کے ساتھ اس کا رد کیا، اور اس میں سے ایک آیت یہ تھی کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اور بھی انہوں نے آیات پڑھی، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بات آپ کلیئر کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عباس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات سوچی جا سکتی ہے، لیکن ظاہرہ طور پہ دیکھنا حضرت عائشہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بجائے اور بحثوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا جن کے 600 پر تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نے حوض کوثر دیکھا۔ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، خاص طور پہ سود خوروں کو دیکھا۔ سود خوروں کے پیٹ مٹکوں جتنے بڑے تھے، اور آل فرعون کو عذاب کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب وہ آل فرعون کو عذاب کے لیے لے جایا جاتا تھا تو اس وقت وہ ان سود خوروں کو روندتے ہوئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں ان کا حشر دکھایا گیا۔ ان کو انگارے کھلائے جاتے تھے اور وہ ان کے پیٹھ کے راستے سے نکل جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں ان کا حال بھی دکھایا گیا۔ یہ لوگ جو تھے ان کے پاس ایک طرف بڑا تازہ اور صاف ستھرا گوشت تھا، اور دوسری طرف باسی اور گندا گوشت تھا۔ یہ لوگ صاف گوشت کو چھوڑ کر اس باسی اور گندے گوشت کو کھاتے تھے۔ ان کا حشر بھی دکھایا گیا۔ ان زانی عورتوں کا حشر بھی دکھایا گیا جو کہ زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں۔ ان کو ان کی چھاتیوں کے بل زمین اور آسمان کے درمیان لٹکایا گیا تھا۔ واللہ عالم یہ عذاب کتنے بڑے ہیں، اللہ ہی ان کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہم صرف ایک تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں عذاب کی شدت کیسی ہوگی۔ وہاں کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، اور وہاں کے جو فرشتے ہیں جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں وہ انسان نہیں ہوں گے کہ ان کے دلوں میں رحم آ جائے۔ وہ بڑے سخت دل، بڑے تند خو ہوں گے جو کہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ جو انہیں اللہ حکم دیں گے وہ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ ان کو کہا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل فرمانا، اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جب واپس آپ ہوئے تو حضرت موسیٰ نے آپ سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ واپس، تمہاری قوم جو ہے ان 50 نمازوں کو ادا نہیں کر سکے گی، مجھے اپنی قوم کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، نمازیں جو تھیں آدھی کم کرتی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہاری قوم یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، مجھے اپنی قوم کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، اسی طرح جب تیسری دفعہ آئے
پھر حضرت موسیٰ نے آپ کو واپس بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نمازیں جو تھیں 5 کر دیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 جیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا ہوا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا اجر 50 جیسا ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ما یبدل القول لدی، اب میری بات نہیں بدلے گی، یعنی ابھی تک تو میں نے کمی کر دی تھی، اب یہ آخری بات۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ نے پھر انہیں کہا کہ تمہاری قوم سے یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اپنے رب سے اب حیا آتی ہے۔ اب ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے تھے کہ یہ آخری فیصلہ، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ بہرحال نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی تھی 7 آسمانوں سے اوپر جا کر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے معراج جو ہے نماز میں ہی عطا فرما دی۔ نماز میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حضور بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت خاص طور پہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور نماز کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نمازی کی طرف اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ واللہ عالم ان الفاظ کا مطلب کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ذات جیسی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ نمازی کی طرف متوجہ ہیں، تو انسان کو نماز جو ہے اسی میں ہی معراج مل جاتی ہے۔ اس لیے نماز کا اس تحفے کا ضرور خیال کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ بھی بڑی اہمیت والی آیات ہیں۔ ان کو پڑھنے سے انسان اگر رات کو سوتے وقت پڑھے تو اس کو کافی ہوتی ہیں، انسان کو یہ جادو سے اور آسیب سے بھی بچاتی ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تیسری بشارت دی تھی کہ جو بھی مسلمان شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے۔ تو یہ تحائف تھے معراج کے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج آپ کو کیوں کرائی تھی؟ قرآن مجید نے خود ہی اس کا مقصد بتا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت دینی ہوتی ہے، اور ان کا جتنا یقین اور ایمان پختہ ہو وہ اتنے یقین اور ایمان کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے نبیوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تخرج الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ایمان تو لاتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اصل بات ہے انبیاء نے چونکہ اپنی قوموں کو دعوت دینی ہوتی ہے، انہیں جنت کی خوشخبری دینی ہوتی ہے، انہیں جہنم سے ڈرانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا ایمان جتنا پختہ ہوگا، ان کو جتنا عین الیقین ہوگا، عین الیقین سے مراد ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے، تو اتنی ہی وہ تاکید کے ساتھ اور اتنا ہی وہ زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں کو دعوت دے سکیں گے۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا تھا کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عزیر نے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سلا دیا، اور 100 سال سلانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو زیادہ یقین دلانے کے لیے انہیں ایسے معجزات دکھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج میں جنت دکھائی، معراج میں دوزخ دکھائی، 7 آسمان دکھائے تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو۔ آپ کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب، حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قبروں کے اندر بھی آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو معراج کا جو واقعہ تھا، یہ کفار نے اس کو بھی تماشا بنا لیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جب، تو آپ نے
یہ بات بتائی حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو کفار نے تماشا بنا لیا، بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب بھی اسی موقع پر ملا۔ کفار کو اس بات پہ حیرانگی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں آپ 2 مہینے کا سفر کر لیں، 1 مہینہ جانے کا سفر، 1 مہینہ آنے کا سفر، کیونکہ مکہ اور بیت المقدس میں 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس دور میں جانے کے لیے بھی 1 مہینہ لگتا تھا اور آنے کے لیے بھی 1 مہینہ لگتا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 مہینے کا سفر کر کے تو رات کو جائے اور واپس بھی آ جائے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو کفار جو تھے مختلف قسم کے سوال پوچھنے لگے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ میں نے ان کا ایک قافلہ بھی دیکھا تھا، اس قافلے کا اونٹ جو تھا بھاگ گیا تھا، اور میں نے اس قافلے کا جو تھا پانی بھی پیا تھا۔ انہوں نے ایک برتن میں پانی ڈھک کے رکھا ہوا تھا، میں نے اس سے پانی پیا اور اسے دوبارہ ڈھک دیا، اور وہ قافلہ جو ہے چند دنوں کے بعد تمہارے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، واقعی وہ چند دنوں کے بعد قافلہ آ گیا، اور اس کا جو اونٹ بدک کر بھاگا ہوا تھا وہ سب سے آگے آگے قافلے کے جا رہا تھا، لیکن کفار نے ایمان نہیں لانا تھا، نہیں لائے۔ واقعات نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی یہ قافلے کے حساب سے۔ اب کفار نے کیا کیا؟ آپ پر اعتراض کرتے ہوئے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں اس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ صحیحین میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ وہ جو لوگ بیت المقدس جا چکے تھے وہ مختلف نشانیاں پوچھنے لگ پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، اور میں اسے دیکھ کے ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا، اور اس وقت ان کو یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم یہ بات جو ہے قبیلے والوں کے سامنے بھی کہو گے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ میں اگر اکیلا انکار کروں گا اس سے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ پورا قبیلہ ان کی بات سنے اور پورا قبیلہ ان کا انکار کرے۔ بہرحال جی اس نے کہا کہ کیا یہ بات اے محمد تم قبیلے والوں کے سامنے بھی کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا اور آپ سے کہا کہ اپنی بات کو دہرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ بھی گیا تھا اور میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ اب ان لوگوں نے یہ سن کے تالیاں بجانی شروع کر دی، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن جو انہوں نے نشانیاں پوچھی تھیں وہ ساری نشانیاں درست تھیں، قافلے کے بارے میں جو آپ نے بات کی تھی وہ بھی درست تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، نہ لائے۔ حضرت ابو بکر کو جا کے کسی نے بتایا کہ جی آج محمد نے جی ایک عجیب دعویٰ کر دیا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں اور میں آسمان کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نہیں سنی، کسی نے خبر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی ہے، اعتراض کرنے والے سے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے میں تو اس سے بڑی بات کی روزانہ تصدیق کرتا ہوں، وہ آسمان کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، وہ وحی جو لاتے ہیں وہ آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، تو جب وہ وحی لا سکتے ہیں تو یہ بات بھی ان کی درست ہے۔ اسی بات پر حضرت ابو بکر کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر اس خبر کی تصدیق کر دی تھی، انہیں صدیق کا لقب ملا تھا، بہرحال جی اس جو واقعے میں اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے
میں نے آپ کو بتایا اس کا آغاز ہی اس واقعے سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھانی تھیں، دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا اعلان کرنا تھا کہ اب وہ دور گزر گیا جو کہ اسلام کے مظلوم ہونے کا اور اسلام کے محکوم ہونے کا دور ہے، اب ایک نیا دور آ رہا ہے، اور اس نئے دور میں اسلام کو عزت نصیب ہوگی۔ یہ پہلی آیت جس میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے، اس کے بعد آگے یہود کا ذکر ہے۔ مدینے میں یہود کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہود کے وہاں پہ 3 بڑے بڑے قبائل رہتے تھے، اور مدینے کی بہت سی آبادی یہود پر مشتمل تھی۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسراء کے بعد یہود کو تنبیہ کی گئی۔ اسی طرح اسی صورت میں وہ اصول بتا دیے گئے جن اصولوں پر مدینہ کی جو نئی ریاست ہے اس میں جو حکومت قائم ہوگی وہ جن اصولوں کی بنا پر ہوگی، وہ اصول بھی مقرر کر دیے گئے۔ یہ اصول جو ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں موجود ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ۔ یہ 14 اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ان اصولوں پر مدینہ کی نئی ریاست قائم ہوگی۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں بھی سکھا دیں ہجرت کے لیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور مجھے مکے سے نکال، سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے ایک غلبہ عطا کر دے جس کے ساتھ میری مدد کی جائے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر دے جو کہ اسلام کے غلبے میں میری مددگار ہو۔ اور پھر اسی موقع پر یہ آیت بھی اتری، بَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہ ساری آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس صورت میں ایک نئے دور کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ نیا دور اسلام کی محکومیت کا نہیں ہوگا، یہ نیا دور جو ہے وہ اسلام کی عزت کا اور اسلام کی برتری کا ہوگا۔ اس کے لیے دعائیں بھی سکھا دیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے وہ جو تھے اصول بھی بتا دیے گئے جن کے اوپر مدینہ کی نئی ریاست قائم ہوگی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورت جو تھی یہ بتا رہی تھی کہ اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اور یہ دور جو ہے وہ اسلام کی برتری کا دور ہوگا۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں اسراء اور معراج سے۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کو حکم دے دیا کہ تم اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ یہاں پہ ہجرت کرنا آسان تھا، حبشہ کی طرح مشکل نہیں تھا۔ لوگ جو ہیں وہ ان کے قافلے جو تھے وہ ہجرت کے لیے نکلنے لگ پڑے۔ سب سے پہلے جس نے ہجرت کی یہ ابو سلمہ کا خاندان تھا۔ ابو سلمہ جو تھے یہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ہوا کیا، قریش کو پتہ چل گیا کہ یہ ہجرت کرنے والے ہیں، لڑکی کے خاندان والے آ گئے، ابو سلمہ سے کہنے لگے تم نے ہجرت کرنی ہے اکیلے ہجرت کرو، ہماری بیٹی کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کیا کیا، اپنی بیٹی جو تھی وہ چھین لی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے انہیں بھی غیرت آئی، وہ کہنے لگے کہ تم اپنی بیٹی چھین رہے ہو تو یہ ہمارا بیٹا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ یہ ہم اپنا بیٹا تو تمہاری بیٹی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بچہ چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے رہ گئے۔ وہ اسی بچے کی نام پر ان کی کنیت ابو سلمہ تھی اور ان کی بیوی کی کنیت ام سلمہ تھی۔ اب ابو سلمہ اکیلے رہ گئے، بیوی لے لی لڑکی کے خاندان والوں نے، اور لڑکے کے خاندان والوں نے لڑکا لے لیا۔
ابو سلمہ اکیلے ہیں، ظاہر ہے کفار تھے وہ، اور انہوں نے مخالفت تو کرنی تھی۔ ابو سلمہ نے اکیلے ہی ہجرت کی۔ اب ام سلمہ جو ہیں یہ بیچاری بیٹے سے بھی محروم، شوہر سے بھی محروم، یہ کیا کرتی، روزانہ گھر سے نکل آتی اور آ کر ابتح کے مقام پر جہاں سے قافلے روانہ ہوئے ہیں وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی اور سارا دن روتی رہتی۔ روزانہ گھر سے نکل آتی اور اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی جہاں سے ان کے شوہر رخصت ہوئے تھے، جہاں ان کا بیٹا ان سے چھین لیا گیا تھا، سارا دن روتی رہتی۔ 1 سال گزر گیا۔ اب جب اتنا وقت گزر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح ہی روتی رہتی ہیں تو لوگوں کو رحم آ گیا۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے ان کو اجازت دے دی کہ تم ہجرت کر سکتی ہو۔ ادھر سے ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بیٹا بھی ان کو دے دیا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور چلیں ہجرت کرنے کے لیے، اکیلی، کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ خیر جی، ام سلمہ جو تھیں یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلیں۔ عثمان بن طلحہ انہیں تنیم کے مقام پر ملے اور کہنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ جو تھے یہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ساتھ دیا، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ جیسا شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ جب مجھے بٹھانے کا معاملہ ہوتا وہ اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود ایک طرف ہو جاتے، میں اونٹ سے اترتی، کچھ آرام کر لیتے، آرام کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھے بٹھانا ہوتا وہ پھر ایک طرف ہو جاتے، میں اونٹ پر بیٹھ جاتی اور وہ میری اونٹ کی مہار پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہتے۔ یہ عثمان بن طلحہ جو ہیں یہ کعبے کے کلید بردار تھے، یعنی کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ نے چابی انہی کے پاس ہی رہنے دی۔ نہ صرف ان کے پاس رہنے دی بلکہ یہ بھی خوشخبری سنائی کہ یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اور آج بھی بیت اللہ کی جو چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ بہرحال عثمان بن طلحہ نے ان کا ساتھ دیا۔ اکیلی عورت اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کر رہی ہے، یہاں تک کہ قبا کا علاقہ آ گیا۔ یہ قبا جو ہے یہ جب مکے سے مدینہ جائیں تو راستے میں پڑتا ہے، کوئی تقریباً 3 میل پہلے۔ تو جب قبا کا علاقہ آیا تو انہوں نے ام سلمہ سے کہا کہ اس بستی میں تمہارا شوہر ہے، تم یہاں چلی جاؤ، اور پھر واپس چلے گئے۔ اس طرح کر کے ابو سلمہ اور ان کی بیوی نے ہجرت کی۔ اسی طرح حضرت عمر نے ہجرت کی۔ حضرت عمر کے ساتھ 3 ساتھی تھے، ایک حضرت عمر بن خطاب تھے، ایک عیاش بن ابی ربیعہ تھے، اور ایک ہشام بن عاص بن وائل تھے۔ یہ ان تینوں نے ہجرت کرنی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک مقام طے کیا، ہم اس مقام سے فلاں وقت روانہ ہو جائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ عین موقع پر حضرت ہشام کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عمر نے اور عیاش بن ابی ربیعہ نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد یہ ذرا آگے پہنچے، قبا کے مقام پر یہ بھی پہنچے تو ادھر سے ابو جہل اور ابو جہل کا بھائی حارث یہ ان کے پاس آ گئے۔ حضرت عیاش، ابو جہل اور حارث جو تھے ان تینوں کی ماں ایک تھی، یہ ماں شریک بھائی تھے۔ ابو جہل جو تھا اس نے آ کر ان کو کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے وہ بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی اور وہ سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ حضرت عیاش کو اپنی ماں کا خیال آ گیا، اس کی محبت دل میں جاگی، واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے انہیں سمجھایا تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو جب جوؤں نے تنگ کیا تو وہ خود ہی کنگھی کر لے گی،
اور جب اسے دھوپ ستائے گی تو خود ہی سائے میں آ جائے گی۔ یہ صرف تمہیں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیاش جو تھے ان کے دل میں ماں کی محبت جاگی تھی۔ خیر جی، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم مال چاہتے ہو تو آدھا مال میں تمہیں دینے کا وعدہ کرتا ہوں، تم نہ واپس جاؤ، یہ صرف تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیاش جو تھے وہ جانے پر ہی آمادہ تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو، میری اونٹنی لے لو، میری اونٹنی بڑی تیز رفتار ہے، اور اس اونٹنی کی پیٹھ سے چپکے رہنا، یعنی اس اونٹنی کو نہ چھوڑنا، یہ بڑی تیز رفتار ہے۔ حضرت عمر کو ڈر یہ تھا کہ یہ جو ابو جہل اور حارث ہیں یہ کہیں ان کے ساتھ کچھ ہاتھ نہ کر دیں۔ اگر تمہیں ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تمہیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اونٹنی تیز رفتار ہے، تمہیں لے کے بھاگ جائے گی، تم ان سے بچ جاؤ گے۔ خیر جی، وہی ہوا جو حضرت عمر اندازہ لگا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہ ابو جہل اور حارث نے عیاش بن ربیعہ پر قابو پا لیا، ان کو رسیوں سے باندھا اور رسیوں سے باندھ کے مکہ لیا، اور مکہ آ کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اپنے بیوقوفوں کا علاج اس طرح کیا کرو جیسے ہم نے اس اپنے بیوقوف کا علاج کیا۔ بہرحال جی، حضرت عمر تو ہجرت کر چکے، ہشام میں نے آپ کو بتایا وہ پہلے ان کو قید کر دیا گیا تھا، اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اس طرح کر کے ابو جہل نے اور حارث ان کے بھائی نے اس طرح کر کے ٹریپ کر کے وہ واپس لے گئے، اور وہ بھی اپنی ہجرت نہ کر سکے۔ حضرت صہیب کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت صہیب جو تھے یہ جب ہجرت کرنے لگے تو لوگ کفار مکہ نے ان کو بھی روک لیا۔ کفار مکہ نے کہا تم جب مکہ آئے تھے تو تم غریب تھے، تم نے یہاں سے بڑا مال کمایا، اور اب تم اس مال کے ساتھ مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں کبھی بھی جانے نہیں دیں گے۔ یہ کہنے لگے ایسا کرو تم میرا مال لے لو۔ اپنا مال ان کے حوالے کیا اور خود ہجرت کر کے تو مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ صہیب تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، تم نے اپنا مال دے دیا اور اپنی جان بچا کے تم مدینہ آ گئے ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جب کی ہے ہجرت تو آپ بھی تو اپنی نقد جان لے کر ہی تو مدینے پہنچے تھے۔ وہ تو اللہ کی رحمتیں تھیں، وہاں پہ اللہ کی برکتیں تھیں، ورنہ مکہ سے تو اللہ کے رسول بھی اپنی جان ہی بچا کر آئے تھے وہاں سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب سے کہا کہ تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے یہ طے ہوئے 2 مہینے اور کچھ دن ہوئے تھے کہ سارا مکہ جو تھا یہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ ایک مسلمان جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے، وہاں پہ حضرت علی باقی رہ گئے یا حضرت ابو بکر باقی رہ گئے، اور یہ دونوں بھی اصل میں انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہجرت کر سکیں۔ تو یہ اللہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تیاری مکمل کر کے وہ بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں کب اجازت دیتے ہیں یہاں سے نکلنے کی۔ وہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد ہی مل گئی۔ ہوا یہ کہ کفار نے جب دیکھا کہ مکہ تو سارا مسلمانوں سے خالی ہو رہا ہے تو انہیں بڑی سخت تشویش ہوئی کہ یہ ہمارے باغی تو ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور انہیں فکر یہ پڑا کہ اب کچھ دن ہوں گے تو محمد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ 25 رؤسائے قریش نے دار الندوہ جو مکے کی پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی وہاں پہ اپنا اجلاس کیا، اور یہ ساری صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ دیکھ لو مکے میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہا،
اور کوئی دن جاتا ہے محمد بھی یہاں سے نکل جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس پر خود غور کرو، اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ شیطان بھی جو تھا یہ بھی ایک قبیلے کے سردار کا بیس اوڑھ کے اس مجلس میں موجود تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد کو قید کر دو، دوسروں نے جواب دیا تم اس کو قید کرو گے، وہ اتنا شیریں زبان ہے، اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ یہ جن لوگوں نے اس کو قید کیا ہوگا یہ ان کو اپنا حمایتی بنا لے گا اور یہ چھوٹ جائے گا۔ کچھ دوسرے لوگوں کا کہنا یہ تھا اس کو مکے سے نکال دو، اس کو جلا وطن کر دو، یہ مکے میں واپس نہ آ سکے۔ دوسرے شرکاء کا خیال یہ تھا کہ یہ جب تم اس کو نکالو گے تو یہ الٹا تمہارے خلاف مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ جہاں جائے گا وہاں کے لوگوں کو اپنا حامی بنائے گا اور وہاں سے فوج اکٹھی کرے گا اور تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ تیسرا جو تھا بولنے والا بولا کہ پھر ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، ایسا کریں، اور یہ بولنے والا جو تھا بعض روایات کے مطابق ابو جہل تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ایسا کرو کہ ان کو قتل کر دو اور اس کو کوئی ایک قبیلہ قتل نہ کرے، ایک شخص قتل نہ کرے، کیونکہ اس کا خاندان جو ہے وہ بدلہ لے گا۔ اس کو ایسا کریں تمام جو مکے کے قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک طاقتور نوجوان لے لو اور وہ تمام نوجوان مل کے اس کے گھر کو گھیرا ڈال لیں اور اس کو مل کے قتل کریں۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کو مل کے قتل کریں۔ اس طرح محمد کا جو قبیلہ ہے وہ سارے قبائل سے تو بدلہ نہیں لے سکے گا، لازماً ان کو دیت جو ہے وہ لینی پڑے گی، وہی قبول کرنی پڑے گی، اور دیت 100 اونٹ ہے، ہر قبیلے کے حصے صرف 4 اونٹ آئیں گے۔ یہ تجویز ایسی تھی کہ ساروں نے اس کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اور یہ ساری جو سازش ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ خیر جی، اس موقع پہ میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے، آپ کے الفاظ کیا تھے؟ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ کو آپ نے کہا تھا مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ پھر دوسری دفعہ جب دیکھا حضرت جبریل کو زمین اور آسمان کے درمیان، پھر حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، وہاں پر بھی الفاظ یہی تھے مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس کے بعد آپ کے قتل کے کتنے منصوبے بنے۔ ابو جہل نے آپ کو 3 دفعہ بیت اللہ کے اندر قتل کرنا چاہا۔ ولید بن مغیرہ کا بیٹا جو تھا، جو کہ طاقتور اور نوجوان تھا، اس کی پیشکش ابو طالب کو کی جا رہی تھی کہ یہ آپ لے لیجئے اور محمد ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم محمد کو قتل کر سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے شیب ابی طالب کے موقع پر جو بائیکاٹ ہوا تھا، اس بائیکاٹ کا بنیادی نقطہ ایک تھا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب محمد کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تب تک ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے۔ اور اب پھر قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے پورے مکے کی سطح پر بن رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے۔ یہ ایک کیسی آزمائش ہے کہ ہر وقت جو ہے جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خیر جی، اب یہ پروگرام بن گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو قتل کیا جائے گا۔ اسی وقت ہی حضرت جبریل نے اس سارے پروگرام کی خبر آپ کو دے دی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे और उनको जाकर बताया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हो गया है, अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दे दी है हिजरत करने की। हज़रत अबू बकर कहते हैं, क्या या रसूलल्लाह मैं भी आपके साथ जाऊँगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ। और हज़रत आयशा कहती हैं, उस दिन मैंने पहले दिन देखा कि कोई शख्स खुशी से भी रोता है। गम के वक़्त तो सारे लोग ही रोते हैं, उस वक़्त हज़रत अबू बकर जो थे उनकी आंखों से आंसू निकल आए, और ये आंसू शुक्राने के और खुशी के थे कि मैं इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँगा। ये शरफ़ जो है अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर की किस्मत में रखा था। खैर जी, हज़रत अबू बकर ने इसी मौके के लिए 2 ऊँटनियाँ पाली हुई थीं, उनको रोज़ाना चारा खिलाते थे। अब वक्त आ गया था कि उन ऊँटनियों से काम लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत से मामलात हज़रत अबू बकर से डिस्कस किए अपने सफ़र के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये दोपहर का वक्त था और आप हज़रत अबू बकर के घर आए थे, अपने मामलात तय किए, और मामलात तय करने के बाद तैयारियां मुकम्मल हो गई, प्लानिंग पूरी हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तैयार थे हिजरत करने के लिए। हज़रत अबू बकर के घर से जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामलात और समेटते रहे। ज़ाहिर है उन्हें मक्का छोड़कर जाना था, और मक्का उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। मक्का छोड़ते वक़्त आप आबदीदा थे और कह रहे थे कि अल्लाह मुझे खाना काबा जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो मुझे यहाँ रहने नहीं देते। रात को आपने अपने सारे काम समेटते समेटते रात हो गई। रात को अपने अब मुकर्रर वक़्त पर सोए। लोगों को यही तासुर दिया कि आप सो गए, आप सो गए अपने मुकर्रर वक्त पर। और फिर पिछली रात को जब रात का एक हिस्सा गुज़र चुका था, हज़रत अली को आपने अपनी अमानतें सौंपी और उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ भी लोग आपके कत्ल का इरादा किए हुए हैं, और तमाम कुफ़ार के जो अहम कबाइल हैं उनका एक एक फ़र्द आपके कत्ल के लिए घर के बाहर जमा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त फ़िक्र है कि मैं इनकी अमानतें इनको वापस कर दूँ। हज़रत अली को वो सारा कुछ समझाया और उनके हाथ पकड़ाया और हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, और बिस्तर पर लिटाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकल गए। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह यासीन की वो आयत पढ़ रहे थे, वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने इनके आगे भी एक दीवार बना दी, हमने इनके पीछे भी एक दीवार बना दी, अब ये लोग देख नहीं सकते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन के दरमियान से गुज़र गए। अल्लाह ने उनकी आंखें अंधी कर दी, अल्लाह ने उनकी आंखें अंधी कर दी, और उन्हें पता ही नहीं चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुज़र गए हैं। वहाँ से आप हज़रत अबू बकर के घर गए। हज़रत अबू बकर पहले तैयार थे। हज़रत अबू बकर को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में पहुँचे। गारे सौर जो है ये मक्का और मदीना का जो रास्ता है उस तरफ नहीं है, बल्कि मक्के से ये जो मदीने को रास्ता जाता है उसकी ऑपोजिट साइड पर है। ये इसलिए था ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके। लोग आपको ढूंढेंगे मदीने की तरफ, क्योंकि उन्हें मदीने वालों के साथ जो आपको मुआहिदा हुआ था उसका तो उन्हें पता चल चुका था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी उलट साइड पर 3 मील दूर गारे सौर में पिछली रात जा चुके थे। सुबह के वक़्त जब कुफ़ार ने देखा कि अल्लाह के रसूल काफ़ी दिन चढ़ गया तब भी नहीं निकले, तो अंदर जाके देखा तो हज़रत अली वहाँ मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे। हज़रत अली को उन्होंने पूछा,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں گئے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر کا بھی پتہ لگا، حضرت ابو بکر بھی غائب تھے، ان کے گھر گئے، ابو جہل خود ان کے گھر گیا، حضرت اسما کو تھپڑ مارا، لیکن ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ بہرحال جی اس دفعہ تو ہم یہاں تک کریں گے، اللہ نے چاہا اس کی آگے جو ڈیٹیل ہیں، اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ لیکن میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گی، اللہ کے رسول کی جان ہر وقت خطرے میں، آپ کی جان ہر وقت خطرے میں۔ یہاں سے بھی صرف نقد جان لے کر آپ رات کے اندھیرے میں اپنے مخلص ساتھی کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔